نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ انسان چاہے کہ مجھ پر اللہ کی نعمتوں کی کبھی کمی نہ ہو، جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور یہ ہمیشہ برقرار رہیں موت تک۔ اب آپ بہت سے لوگ آپ کے سامنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت، عزت، شہرت، مقام عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چھین بھی لیتے ہیں، پھر ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اب انسان کے پاس عروج کے بعد زوال آ جائے اور انسان پست ہو جائے تو وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر موت ہے اور بہت بڑی ذلت ہے۔ اس میں ایسی آیت کریمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لے، اللہ اس پر نعمتوں کی کثرت کرتے ہیں اور چھینتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر پہلے شروع میں کہا کہ ان لوگوں سے جو اللہ کے غیر کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بتوں سے یقین رکھتے ہیں، قبروں سے یقین رکھتے ہیں، درختوں سے، شجر حجر یا کسی بھی سورج چاند تارے سے، یہ ستاروں پہ یقین رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا سٹار کیا ہے، ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا، غیب کی خبریں جا کر ان لوگوں سے اپنا عقیدہ مصمم رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری حاجت روائی کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے بولا۔ آیت بالکل چھوٹی سی ہے، آپ دیکھیے مختصر سی ہے، لیکن اللہ نے سمندر کو کوزے کے اندر گویا کہ بند کر دیا۔ اللہ نے ایک جملہ کہا، اے انسانوں، جو تم میری ذات کو چھوڑ کے دنیا پوری کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا کسی کو سمجھتے ہو، کسی ایک کو بھی، اب پاکستان میں کوئی کسی کو سمجھتا ہے، انڈیا میں کوئی کسی کو، نیپال میں، مالدیپ میں، افریقہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر ہر ایک کا اپنا حاجت روا بنا ہوا ہے، لیکن ہے سب کا ایک ہی اللہ، لیکن مخلوق نے یقین ادھر ادھر بکھیر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک جملے میں فرمایا، افمن یخلق، بتاؤ تو صحیح، جو تخلیق کرے، کمن، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ، لا یخلق، جو کوئی پیدا نہ کرے، جو پیدا کرنے والا ہے اور جو نہیں پیدا کرنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن، اللہ نے کمن کا لفظ بولا بیچ میں نا، افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں جو اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، جو کہیں پڑھنے کے لیے کبھی نہیں گیا، آپ اس سے کہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے پیدا کیا ہمیں، وہ اور جو پیدا نہیں کر سکتے، بت ہوں، قبر ہو، شجر ہو، حجر ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا اتنا دماغ بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم بتوں کے آگے سجدے کرتے ہو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتیوں کو حاجت روا کہتے ہو۔ سوچو، جس کو اپنے ہاتھ سے تم دفن کر کے مٹی ڈالتے ہو وہ تمہارا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جملہ آپ نے کہہ دیا، افلا تذکرون، کوئی شعور تو حاصل کرو، کوئی غور تو کرو، کوئی دماغ تو اپنا لڑاؤ۔ تمہیں آئنسٹائن بننے کی ضرورت نہیں، ایک عام سا انسان جو سمجھتا ہے پیدا کرنے والا اور جو نہ ہل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ سانس لے سکے، جو خود محتاج ہے بننے کا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اصل بات کہی جو آج آپ کو وظیفہ سمجھ لیں اور سمجھنے کے لیے جملہ سمجھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، تم دیکھو میرے بندو، اگر تم وَإِن تَعُدُّوا، عدد گننے کو کہتے ہیں، اگر تم گننا شروع کرو، اب تم جو ہے کاؤنٹر تمہارے فیل ہو جائیں گے، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، لیکن تم گن نہیں سکتے کیا چیزیں؟ نعمت اللہ کی نعمتوں کو۔ اب کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ایک عام بندہ بھی یہ سوچے تو وہ کہے جی میرے پاس کیا نعمت ہے اللہ کی۔ تو عام سا آدمی اس سے پوچھا جائے بتاؤ
گردے تمہارے کتنے کے ہیں؟ گردے تمہارے اگر آج بیچ دیے جائیں، تمہارا پت جو ہے جگر بیچ دیا جائے، آج تمہاری آنکھیں بیچ دی جائیں، تو کتنے اربوں روپے کی پراپرٹی چلتا پھرتا یہ انسان غریب سا بھی رکھتا ہے، اور کہتا ہے جی مجھے اللہ نے دیا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے گننا شروع کرو، یہ سانس لینا، یہ پانی کا اندر جانا، پھر پسینہ نکلنا بھی، پھر پیشاب کا جاری ہونا بھی، پھر یہ جسم کے اندر فضلہ بڑی آنچ کا صحیح رہنا بھی، پھر ہارٹ کا بھی، پھر جگر کا بھی، پھر مثانے کا بھی، پھر گردوں کا بھی۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، اپنی باڈی سے اللہ کی نعمتیں پورے دن میں شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے جو باہر نعمتیں دی ہیں وہ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا بھی چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم ان کو اپنے کسی کا جو اکاؤنٹ میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے پھر؟ اب ہر بندہ جو دیتا ہے کچھ تو وہ کچھ چاہتا بھی ہے نا۔ اللہ نے ایک جملہ آخری کہہ کے بات ہمیں سمجھا دی، ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تم سے بہت پیار کرنے والا ہے، تمہیں بخشنے والا ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا دیکھیں کہ تم سارے جنید بغدادی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے۔ تم سارے شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے۔ تم سارے جو ہے متقی پرہیزگار ولی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ پھر کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ گویا کہ امام المفسرین اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ سگنل دیا کہ تم مجھ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی گناہ تم سے ہوں گے لیکن تم اللہ کے سامنے رو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ، استغفار پڑھو، پھر اللہ تمہیں معاف کرنے والا ملے گا۔ اب نعمتوں میں انسان اگر اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے گا نعمتیں بڑھیں گی، اگر کفر کرے گا تو نعمتیں گھٹ جائیں گی۔ اگر آپ کو عزت، شہرت، مقام، منصب، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، آپ کسی مریض کو دیکھتے ہیں، کسی قیدی کو دیکھتے ہیں، کسی اسپتال میں لیٹے ہوئے اپاہج کو دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی معذور انسان کو دیکھتے ہیں، یا کوئی نعمت چھنی ہوئی کسی کے پاس ہو اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایک بار صرف اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 18 اور سورہ نخل ہے، آیت نمبر 18 سورہ نخل۔ اس آیت کو ایک بار پڑھ کے خالی آپ اللہ سے ایک سیکنڈ کے لیے دل میں دعا کر لیں، یا اللہ مجھے نعمتوں سے محروم نہ کرنا، اللہ اس بیماری سے آپ کو بچا لے گا۔ کسی کو آپ دیکھیں ذلت میں، آپ یہ پڑھ لیں اللہ اس ذلت سے آپ کو بچا لے گا۔ پھر اگر کوئی آدمی ذلت پستی میں ہے اور وہ اس آیت کو روزانہ 70 بار پڑھتا رہے، اللہ اسے تھوڑے عرصے میں ذلت پستی سے اور نعمتیں چھنی ہوئی ہیں جس سے، اس سے اللہ اسے نکال دے گا۔ اور اگر نعمتیں ہیں اور انسان اس کو روزانہ اگر پڑھے گا، کم سے کم 11 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ موت تک ان نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا بلکہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، شکر کرنے پہ نعمت بڑھتی ہے اور کفر کرنے پہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اور جو اس آیت کو پڑھے گا تو وہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کرے گا، اقرار کرے گا، مانے گا، اللہ اسے موت تک نعمتوں سے محروم نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔